الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یہ دونوں کام بڑے مشکل اور بھاری ہیں سوائے ان لوگوں کے جو عاجزی کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ہونے والی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ نماز جو اللہ کی یاد کا سامان ہے اور اللہ کی یاد کا سب سے اہم ذریعہ اور اسلام کا سب سے پہلا اور اولین عملی تقاضا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور گزشتہ جمعے ہماری گفتگو اس نہج پر آگے بڑھی تھی کہ نماز کو ضائع کرنا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا یہ دونوں ہی ایک ہی قبیل کی باتیں ہیں، ایک ہی ذیل کی باتیں ہیں، یا یہ کہ یہ دونوں خصوصیات کسی شخص میں اکٹھے موجود ہوتی ہیں،
جو نماز ضائع کرتا ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے وہ نمازیں ضائع کرتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کوئی شخص اگر نماز ضائع کر رہا ہو یا خواہشات نفس کی پیروی میں زندگی گزار رہا ہو، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ جو لوگ نمازیں ضائع کرتے ہیں اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یعنی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، خواہش نفس کی پیروی کی بجائے اللہ کا حکم ماننے کی تلقین کرتے رہے، نفس کو معبود بنانے کی بجائے اللہ کو معبود بنانے کی بات کرتے رہے، اور زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ دیتے رہے، اور اس کے بعد ایسے نااہل جانشین پیدا ہو گئے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نمازیں بھی ضائع کیں اور خواہشات نفس کی پیروی میں لگے رہے۔ فسوف یلقون غیا، وہ عن قریب جہنم کی ایک وادی میں چلے جائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مرغوبات نفس ہیں، جو شہوات ہیں، جن کے پیچھے انسان کا نفس اس کو چلنے پر مجبور کرتا ہے، وہ صرف ایک صورت میں رک سکتی ہیں کہ جب کسی نفس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، وگرنہ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص خواہشات نفس یا مرغوبات نفس کے پیچھے چل پڑے تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس کو دھکیل کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے جہنم کے گرد جو باڑ کی ہے وہ ساری کی ساری مرغوبات نفس یعنی شہوات کی باڑ ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کا زندگی گزارنے کا پورا منہج وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی پر مبنی ہو اور وہ شخص جہنم سے بچ سکے، یہ ممکن نہیں۔ ہم تو زندگی اسی طرح گزارتے ہیں، جو جی میں آیا وہ کیا، جو من چاہا وہ کیا، کہتا ہے میں من چاہی زندگی گزارتا ہوں، جو میرا دل کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو دل جو کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ تو جس طرح نماز ضائع کرنے کا اور اتباع شہوات کا تعلق ہے، یہی تعلق نماز قائم کرنے کا اور صبر کرنے کا ہے، کہ اللہ کریم نے جہاں نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے اور مدد مانگنے کی ترغیب دلائی، نماز کے ساتھ صبر کا ذکر فرمایا۔ اور صبر کیا ہے؟ یعنی وہاں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں اللہ کی مدد چاہیے دنیا بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، عذابوں سے بچنے کے لیے، اللہ کے انعامات حاصل کرنے کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور وفی الآخرۃ حسنہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں بھی حسنہ، آخرت میں بھی حسنہ، دنیا کا بھی عروج آخرت کا بھی عروج حاصل کرنا چاہتے ہو، واستعینوا، چاہتے ہو تو پھر حاصل کرو اللہ کی مدد۔ کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، ایک صبر ہے دوسرا نماز ہے، ان دونوں کا باہمی رشتہ ہے، اگر یہ کر لو گے تو تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر شہوات کے متضاد کوئی بات ہے، شہوات کی پیروی کے متضاد کوئی بات ہے۔ یعنی جو شخص خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اس میں صبر نہیں ہو سکتا، اور جس میں صبر ہوتا ہے وہ کبھی خواہش نفس کی پیروی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ باتیں ہیں۔ نماز کا تعلق صبر کے ساتھ ہے، اور صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا،
کس چیز سے روک لینا؟ کام سے۔ ہم نے صبر ایسی چیز کا نام رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی کام کرنے کو دل نہ کرے یا کچھ نہ کرنا ہو تو کہتے ہیں صبر کرو، کچھ نہ کرنا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں صبر کرو۔ اللہ فرماتا ہے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ، تو نماز کرنے کا کام ہے نا، تو اس کا مطلب ہے صبر بھی کرنے کا کام ہے، نہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں صبر نہ کرنے کا کام، جس کو کسی کام سے روکنا ہو اس کو کہتے ہیں صبر کرو بھائی، یعنی گویا جہاں کہہ دیا جائے صبر کرو اس کا مطلب ہے کام نہیں کرنا۔ کسی کا کوئی دل کر رہا ہو کچھ کرنے کو، اس کو روک دیا جائے کچھ کرنے سے، کوئی مشن بنا رہا ہو، پروگرام بنا رہا ہو کہ میں فلاں کو نقصان پہنچاؤں گا، فلاں کو فائدہ پہنچاؤں گا، آپ اس کو روکنا چاہیں تو لفظ استعمال کرتے ہیں صبر کرو۔ گویا ہم سب زبان حال سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صبر کچھ نہ کرنے کا نام ہے، اور پھر دیکھتے بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی وفات پر رونے پیٹنے سے منع فرمایا اور اس کو صبر فرمایا، صبر کرو۔ اور جب کسی نے رو پیٹ کے صبر کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ رونے پیٹنے کے بعد جب رونا ختم ہو گیا، آنسو خشک ہو گئے، پھر آپ کو اب میں صبر کرتا ہوں، فرمایا نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلا جھٹکا پڑتا ہے اس وقت صبر کرنا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے کہ اپنے اظہار کر لیا، پورا کیتھارسس کر لیا، دل رونے کو کیا تو رو لیا، دل ہنسنے کو کیا ہنس لیا، دل بکنے کو کہا بک لیا، دل جس بات کو کیا وہ اظہار کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے صبر کر لیا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر تو ہوتا ہے پہلے جھٹکے پر، اور اس ساری گفتگو سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جس صبر کو جانتے ہیں وہ صبر کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ کوئی ہوا میں اڑنا چاہتا ہے، کوئی پرواز کرنا چاہتا ہے، کوئی لمبے منصوبوں پر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو روکتے ہیں نہ کرو، بیٹھ جاؤ، گویا ہم مایوسی کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں، تو اس کا نام صبر ہے۔ ہماری لغت میں، ہمارے حالات میں، ہمارے استعمال میں صبر کسی اندھیرے کا اور مایوسی کا نام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الصبر ضیاء، لوگوں تم صبر کو مایوسی اور اندھیرا سمجھتے ہو، یہ تو روشنی ہے۔ الصبر ضیاء، یہ روشنی ہے، یہ انسان کا نہ صرف حال روشن کرتی ہے بلکہ مستقبل بھی روشن کر دیتی ہے۔ صبر تو کوئی ایسی چیز ہے، مایوسی اور اندھیرا نہیں ہے۔ تو پھر سمجھنا چاہیے یہ صبر ہے کیا، جس کا اس طرح ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے جس طرح ہماری زندگی کے ساتھ نماز کا تعلق ہے۔ کوئی موقع ہے جب نماز ساقط ہو جاتی ہے؟ کوئی موقع نہیں۔ مرتے دم تک کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، اشارہ بھی نہیں ہوتا تو بس دل میں پڑھ لو، لیکن نماز کسی وقت بھی ساقط نہیں ہوتی۔ نماز تو پڑھنی ہے موت تک، تو جس طرح نماز ساقط نہیں ہوتی اسی طرح صبر ساقط نہیں ہوتا۔ پورا منہج ہے زندگی کا، ایک صبر کا منہج ہے اور ایک حوات کا منہج ہے، بس دو ہی منہج ہیں زندگی گزارنے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، او ایمان کا دعویٰ کرنے والو صبر کرنا پڑے گا، اصبروا صبر کرو، وصابروا، یہ صبر صرف انفرادی طور پر اکیلے نہیں، باہمی معاملات میں بھی صبر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہو، چاہے جنگ ہو رہی ہو، چاہے خوشیاں منائی جا رہی ہوں، آپس میں باہمی طور پر تعلقات
جذبات کا تبادلہ، اس وقت بھی صبر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اس کا مطلب ہے کہ صبر کسی ایک جگہ اپلائی ہونے والی ٹرم نہیں ہے، کسی ایک جگہ استعمال ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ذات کے ہر معاملے میں صبر، اور اجتماعی طور پر باہمی تبادلے کی کسی بات میں بھی، وہ خوشی کی بات ہو تو صبر، وہ آپس کا باہمی معاملہ ہو تو صبر، کوئی تجارتی لین دین ہو تو صبر، کوئی معاشرتی معاملہ ہو تو صبر، حتیٰ کہ چلتے چلتے دین کی دعوت کا کام ہو تو صبر، اور دین کی دعوت میں آخری مرحلہ ٹکراؤ اور تصادم کا آ جائے تو پھر بھی صبر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پڑھا ہے نا سورۃ العصر کہ ان الانسان لفی خسر، ہر شخص گھاٹے میں ہے، جو صبر کے منہج پہ نہیں چلا وہ گھاٹے میں ہے، جس نے صبر کا منہج نہیں اپنایا۔ فرمایا ہر شخص من حیث الاجتماع، من حیث المجموع، الانسان ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں۔ کون بچیں گے گھاٹے سے؟ کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، چار خصوصیات ہیں اور چاروں درجہ بدرجہ ہیں۔ پہلا درجہ آمنو، مان جاؤ اللہ اس کے رسول کی بات، جو اللہ نے فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مان جاؤ، اس کا نام ایمان ہے۔ وعاملوا الصالحات، اب ماننے کے بعد بیٹھ نہیں رہنا، اگلا مرحلہ ہے اس کے مطابق کردار بناؤ اپنا۔ جو مانا ہے، جو اللہ کی باتیں مانی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی ہیں، اس کے مطابق کردار بناؤ۔ کردار بن گیا، اب ختم نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا، منہج ہے، چل رہا ہے، اگلا مرحلہ آ جاتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ اکبر۔ اب جو کردار بنایا ہے نا، اس کی حقانیت ساری دنیا پر واضح کرو کہ لوگو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اس حق کا اعلان کرو، ساری دنیا کو بتاؤ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حق کا اعلان کرنے نکلو تو آگے باطل تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ جب تم حق کا اعلان کرنے کے لیے نکلو گے باطل رکاوٹ بنے گا، باطل رکاوٹ بنے گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ ٹکرا جانا ہے، اس کا نام صبر ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہتے ہیں مشکلات میں صبر، سخت حالات میں صبر، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو اس وقت ٹکرا جانا ہے، اس کا نام ہے صبر۔ یہ مرحلہ وار آگے بات بڑھی۔ ایمان انفرادی بات ہے، کردار ذاتی بات ہے، تواصی بالحق اجتماعی بات ہے، اور پھر اجتماعی بات میں جب باطل کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو پھر صبر کا مرحلہ آتا ہے۔ فرمایا یہ چار مراحل جن کی زندگی میں ہیں، جن کی زندگی کا منہج یہ ہے، وہ اللہ سے امید رکھیں، وہ گھاٹے والے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور جن کے اندر یہ چاروں باتیں نہیں ہیں، جن کا منہج یہ نہیں ہے، وہ گھاٹے پانے والے لوگ ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ اب یہ اس کا مطلب ہے صبر تو کوئی ٹکرا جانے کا نام ہے۔ تو جب کسی کی وفات ہوئی، کوئی عزیز پیارا بچھڑا، تو اس وقت تو ٹکرانے کا موقع نہیں ہے۔ اس وقت صبر کیا ہے؟ اس وقت کچھ نہ کرنا صبر ہے۔ تو صبر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ڈیفینیشن فرمائی، کبھی کوئی ڈیفینیشن فرمائی کہ صبر کس وقت ہوتا ہے۔ کسی بیماری پہ صبر کر لینا، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عطا تمہیں میں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟
ایسی عورت جو جنتی ہے، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، ایک عورت تمہیں دکھاتا ہوں جو جنتی ہے، دکھاؤں؟ تو ابن عباس کو حضرت عطا فرماتے ہیں میں نے کہا قلت بلا، ضرور دکھائیے۔ تو مجھے انہوں نے ایک عورت دکھائی، کالے رنگ کی عورت، تو ظاہر ہے کالی حبشن ہوگی، ہمارے اعتبار سے بد شکل، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی شکل اللہ نے جیسی بنائی وہ اپنے حساب سے خوبصورت، تو وہ کالی عورت، اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے نا، یہ جو کالی عورت ہے، یہ جو جا رہی ہے، یہ میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آ کے اس نے کہا تھا اللہ کے رسول انی اسرع واتکشف، اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور مرگی کے دورے کے دوران میں بے پرد بھی ہو جاتی ہوں، میرا لباس کھل جاتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ فادع اللہ تعالی لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کالی عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان شئت، او خاتون اگر تو چاہتی ہے تو آپشن ہے تیرے لیے، ایک آپشن تو یہ ہے ان شئت صبرتے، تو اگر چاہے تو صبر کر، مرگی کے دورہ پڑنے دے، پریشان نہ ہو اس پر، ان شئت صبرتے، اگر تو چاہے تو صبر کر، وَلَكَ الْجَنَّةُ، اگر تو صبر کرے گی تجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے۔ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو دعا نہ کروا، صبر کرنے کا معنی کیا ہے کہ دعا نہ کروا، دعا نہ کروانا صبر ہے، مرگی کا دورہ برداشت کر لے، دعا نہ کروا، تو یہ دعا نہیں کروائے گی تو تجھے جنت مل جائے گی۔ وَإِن شِئْتِ، لیکن اگر دعا ہی کرانی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، دعوت اللہ تعالی ان یعافیک، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے تندرستی عطا فرمائے، میں کر دیتا ہوں۔ اب یہ آپشن دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہ صبر کر لو جنت لے لو، دعا کروا لو تندرستی لے لو۔ اللہ اکبر، آپشن اس کے سامنے رکھے، وہ اللہ والی، سبحان اللہ، عقیدہ صحیح تھا نا، اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول مجھے شفا دیجئے، ہم تو جا کے ایسے ہی کہتے ہیں نا، مجھے شفا دلا دیجئے یا مجھے دے دیجئے، ہم تو یہ تکلف بھی نہیں کرتے جا کے کسی سے کہیں کہ دلا دیجئے، ہم تو کہتے ہیں دے دیجئے۔ اس خاتون نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا شفا دے دیجئے یا شفا دلا دیجئے، اس نے آ کے کہا فادع اللہ تعالی لی، اللہ سے دعا کیجئے میرے لیے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں آپشن اس کے سامنے رکھے تو کہتی ہے اصبر، اللہ کے رسول میں تو صبر کروں گی، کوئی بات نہیں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو پڑتا رہے، اصبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپشن دیا تھا کہ اگر تو صبر کرے گی تجھے جنت مل جائے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں جنتی عورت دیکھنی ہے تو دیکھ لو، یہ چلتی پھرتی جنتی ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ والا آپشن قبول کیا، اس نے صبر کر لیا۔ اس کا مطلب ہے دوائی نہ لینا، علاج نہ کروانا بھی صبر ہے، اللہ اکبر، دعا نہ کروانا صبر ہے۔ چلی گئی، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئی، کہتی اللہ کے رسول یہ جو میں بے پرد ہوتی ہوں، انی اتکشف، آپ اس کے لیے تو دعا کر دیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے، مرگی میں برداشت کر لوں، آپ اللہ سے دعا کر لیجئے، کر دیجئے اللہ تکشف،
کہ مجھے جب مرگی کا دورہ پڑا کرے تو میں بے پرد نہ ہوا کروں، میرا لباس نہ کھلا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی، فدعا لہا، آپ نے یہ دعا کر دی کہ اللہ یہ بے پرد نہ ہوا کرے۔ یہ دعا نہیں فرمائی کہ اس کی مرگی ختم ہو جائے، فرمایا اس نے صبر کیا اور یہ جنتی عورت ہے۔ عجیب بات ہے، کہیں ٹکرانا صبر ہے، کہیں رونے سے رکنا صبر ہے، کہیں خوشیاں منانے سے رکنا صبر ہے، یہاں دعا نہ کروانا صبر ہے، دوائی نہ لینا صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور واقعہ جو مسلم شریف کے اندر ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پرانے بنی اسرائیل کے کسی واقعے کا ذکر فرمایا، اور لمبی حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہوگا، میں اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور اس بادشاہ کا ایک مشیر جادوگر تھا۔ بادشاہ پرانے وقتوں میں کسی جادوگر کو اپنا مشیر رکھتے تھے، آج کل بھی رکھتے ہیں، ویسے بتاتے نہیں ہیں۔ تو اپنے کسی مشیر کو کسی جادوگر کو مشیر رکھا ہوا تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اب اس کو خیال آیا کہ یہ جادو کسی اور کو سکھوا دینا چاہیے تاکہ اس کے مرنے کے بعد بھی میری یہ مشاورت کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو ایک لڑکے کو منتخب کر دیا گیا کہ وہ اس لڑکے کو جادوگر جادو سکھائے گا۔ اب وہ لڑکا روزانہ جاتا اس سے جادو سیکھنے کے لیے، اور اس سے جادو سیکھ کے واپس آ جاتا۔ ایک دن جا رہا تھا تو راستے میں ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، جو اس وقت کا دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین عیسوی دین پر تھا، راہب تھا، گویا کہ اس وقت جو موجود اللہ کا دین تھا اس کا پابند تھا وہ۔ تو اس کو دیکھا تو اس کے پاس بیٹھ گیا لڑکا راستے میں، اس کی دو چار باتیں سنی تو اس کو بچے کو اچھی لگیں کہ باتیں یہ اللہ کی کرتا ہے، تو اس کو اچھی لگیں، لیکن وہ چلا گیا، کبھی جادوگر کے پاس چلا جائے، واپس آ کے راہب کے پاس بیٹھ جائے۔ آہستہ آہستہ اس نے راہب کے پاس زیادہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ اس کے اندر بے شمار اسباق ہیں، لیکن امام نووی نے اس کو صبر کے اندر، اپنے جو باب الصبر ہے اس کے اندر بیان کیا ہے، ریاض الصالحین کے اندر۔ اب اس نے راہب کے پاس بھی بیٹھنا شروع کر دیا، ادھر جادوگر کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، اتنا وقت ادھر بیٹھتا تھا، ساتھ راہب کی تعلیمات سیکھتا رہا، ساتھ جادوگر کی، جادوگر اس کو جادو سکھاتا تھا، راہب اس کو اللہ کا دین سکھاتا تھا۔ بچہ کنفیوز تھا کہ پتہ نہیں یہ راہب سچا ہے کہ جادوگر سچا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو بالآخر ایک دن اس کو موقع مل گیا آزمانے کا کہ راہب سچا ہے کہ جادوگر سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن وہ آ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا جانور راستے میں کھڑا تھا، اور اس بہت بڑے جانور نے، دابہ کا لفظ حدیث میں آتا ہے، اس دابہ نے پورا راستہ بند کیا ہوا تھا، اور لوگ بیچارے ادھر ادھر کھڑے تھے، راستے سے گزرنے کے لیے پریشان تھے کہ کیسے۔ اس نے سوچا آج موقع ہے، پتہ کر لیا جائے راہب سچا ہے، راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا دین سچا۔ لہٰذا اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس جانور کو مارا کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ سچا ہے، احب الیک، تجھے زیادہ پسند ہے جادوگر کے مقابلے میں، تو اللہ اس جانور کو مار دے۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو چھوٹا سا کنکر مار دیا، اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ اگر راہب سچا ہے اس جانور کو قتل کر دے۔ اس نے وہ ذرا سا کنکر مارا، وہ جانور نہ صرف راستے سے ہٹ گیا بلکہ مر گیا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ جادوگر جھوٹا ہے، راہب سچا ہے۔ اس نے جا کے راہب کو بات بتائی، واقعہ بتایا۔ راہب کہتا ہے کہ تجھے اللہ نے وہ فضیلت عطا فرما دی ہے جو مجھے عطا نہیں فرمائی، تو بڑھ گیا ہے آج۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کو کہا کہ اب تیرے اوپر آزمائشیں آئیں گی، اب تیرے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تو صبر کرنا،
اور میرے بارے میں نہ کسی کو بتانا، آزمائشیں خود ہی جھیل لینا۔ تو بہرحال اس بچے نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں کو دم کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ہاتھ پہ لوگوں کو شفا دے دیتا تھا۔ مادرزاد اندھے اس کے پاس آتے تھے، بچہ دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ کوڑ کے مرض والے لوگ آتے تھے، وہ بچہ دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی کہ بچہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے۔ تو بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی تھا جو نابینا ہو گیا، اس کو پتا چلا کہ اس طرح ایک بچہ دم کرتا ہے، وہ دم کروانے کے لیے وہاں، یہ پورا واقعہ حدیث کے اندر ہے، وہ دم کروانے کے لیے درباری جو نابینا ہو گیا وہ اس بچے کے پاس آیا، بچے کو آ کے کہتا ہے مجھے شفا دلائیے، شفا دے دیجئے، اور ساتھ تحفے تحائف بھی لے کے آیا۔ اس بچے نے بتایا اللہ اکبر کہ میں شفا نہیں دیتا کسی کو، میرا اللہ شفا دیتا، میں نہیں دے سکتا، شفا اللہ دیتا ہے، تو اس اللہ پر ایمان لے آ، تیری بینائی واپس آ جائے گی، اور میں دعا اسی وقت کروں گا جب تو اس اللہ پر ایمان لائے۔ ظاہر ہے اس نے تو بینائی لینی تھی، اس نے ایمان کا اظہار کر دیا۔ جب ایمان کا اظہار کیا، اس بچے نے دعا کی، اس کی بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ گئی۔ اب وہ اگلے دن دربار میں بیٹھا تو بادشاہ نے اس کو دیکھا، تیری بینائی کہاں سے آ گئی؟ اس نے بتایا کہ فلاں بچے سے دعا کروائی ہے۔ تو بادشاہ نے، چونکہ بادشاہ اس بچے کو جانتا تھا، اس نے کہا اچھا، ہمارا سکھایا ہوا بچہ آج اتنا بڑا جادوگر بن گیا ہے کہ وہ لوگوں کی بینائیاں بھی ٹھیک کرنے لگا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ جادو سے ٹھیک نہیں کرتا، اس کا اللہ شفا دیتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے، میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس درباری کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو تھوڑی بہت انہوں نے سزا دی، تشدد کیا، اس نے بتا دیا بچے کا پتہ، بچے کو پکڑ لیا، بچے کو تھوڑی بہت سزا دی، تشدد کیا، اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ اب راہب بھی پکڑا گیا، بچہ بھی پکڑا گیا، اور وہ درباری بھی پکڑا گیا۔ تینوں سے وہ پوچھے کس پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر یا کسی اور اللہ پر؟ تینوں کہیں ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کا موقع آ گیا، ڈٹ جانے کا موقع آ گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے راہب کو پکڑا، اور راہب کے سر کے اوپر آرا رکھ کے، مانگ والی جگہ پر آرا رکھ کے یوں اس کو چیر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے سامنے دوسرے کو لایا گیا، درباری کو، اس کو بھی یوں آرا رکھ کے چیر دیا گیا۔ اس سے پوچھا گیا یا تو مان جاؤ، اس اللہ کو چھوڑ دو، مجھے رب مان لو۔ بادشاہ کہتا تھا نہیں مانتے تو تمہارا بھی یہی اشر ہوگا۔ اس نے نہیں مانا، اس کو بھی رکھ کے چیر دیا گیا۔ اب رہ گیا بچہ، تو بچے کو مارنے کے لیے انہوں نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ بادشاہ نے اپنے چند مخصوص آدمیوں کو کہا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر اس سے پوچھنا کس کو رب مانتے ہو، اگر مجھے مان لے تو ٹھیک، مگر نہ پہاڑ کے چوٹی سے اس کو دھکا دے دینا نیچے، اس طرح یہ مر جائے۔ بچے کو لے گئے، جب پہاڑ کی چوٹی پہ گئے تو بچے نے اللہ سے دعا کی، اللہ اکبر۔ بچے نے اللہ سے پتہ کیا دعا کی؟ بچے نے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جیسے چاہتا ہے ویسے ان کے خلاف مجھے کافی ہو جا، اللہ ان کے خلاف تو مجھے کافی ہو جا۔ پھر اللہ کافی ہو گیا۔ اللہ کیسے کافی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آ گیا پہاڑ کے اوپر، اور اس زلزلے سے وہ جو اس کو پھینکنے والے لوگ آئے تھے نا، وہ سارے پہاڑ سے نیچے گر گئے، یہ اکیلا لڑکا کھڑا رہ گیا۔ یہ اگلے دن واپس آ کے پھر بادشاہ کو سلام کیا، السلام علیکم۔ بادشاہ حیران کیا ہوا؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بچ گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ان کو مروا دیا، اس نے کہا بادشاہ کو میرا اللہ مجھے کافی ہو گیا، میرا اللہ مجھے کافی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
اس نے پھر دوسرا طریقہ اپنایا، اس نے پھر چند اور مخصوص آدمی اس کے ساتھ بھیجے، ان سے کہا کشتی میں بٹھاؤ، سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، وہاں جا کے اس سے پوچھنا اگر تو مان جائے مجھے رب تو اس کو چھوڑ دینا، وگرنہ سمندر کے اندر اس کو پھینکا درمیان میں جا کے۔ بچے نے پھر کشتی میں جا کے دعا کر دی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو ان کے خلاف مجھے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تیرے علم میں ہے، جیسا تیری قدرت میں ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اندازہ فرمائیے کتنی تیر بہدف ہے۔ دشمن کے مقابلے میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جب سمجھ آئے نا کہ دشمن میرے سے بڑا ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اللہ سے بس اتنا ہی کہنا، اللہ تو میرے لیے تو کافی ہو جا، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اس نے کہا، سمندر میں طوفان آیا، کشتی الٹ گئی، وہ سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، یہ بچہ پھر زندہ بچ گیا۔ اگلے دن آ کے بادشاہ سلامت کو پھر سلام کیا، السلام علیکم جی میں تو ہوں۔ اب بادشاہ بڑا پریشان کہ میں اس کا کیا کروں، تو پھر بچے نے اس کو حل بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے نے ان کو حل بتایا کہ بادشاہ سلامت میں نے ایسے نہیں مرنا، اگر مجھے مارنا ہے تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ مجھے کسی ایسے دن سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، ساری رعایا اکٹھی کرو، مردوں عورتوں کو ایک میدان میں، مجھے سولی پہ چڑھاؤ، سولی پہ چڑھا کے میرے تیروں میں سے ایک تیر لیں اور اس تیر کو یہ کہہ کر مجھے مارے کہ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس اللہ کے نام پر جو اس بچے کا رب ہے، یہ کہہ کر مجھے تیر مارے تو اس تیر سے میں مر جاؤں گا، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایسے مارو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے ایسے ہی کیا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، مجمع اکٹھا کر کے اس کو سولی پہ چڑھایا، اس کے تیروں میں سے تیر لیا، یہ پڑھ کر مارا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے۔ جب مارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے کی کن پٹی پہ تیر لگا، بچے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پہ رکھا، لیکن تھوڑی دیر بعد بچہ لڑک گیا اور مر گیا۔ بچہ تو مر گیا، لیکن وہ جو سارا مجمع تھا انہوں نے سن لیا تھا بسم اللہ رب ھذا الغلام، سب نے اعلان کر دیا آمنا برب الغلام، ہم سب اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ جو زندہ رہ کے کام نہیں کر سکتا تھا وہ مر کے کر گیا، اس نے یہی تو کرنا تھا، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا تھا، وہ کر گیا۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کام تو اور خراب ہو گیا۔ اس وقت پھر بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں، گڑھے کھدوائے، جس کا ذکر سورہ بروج کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ اصحاب الاخدود، وہ آگ والے جن کو لوگوں نے صرف اس لیے آگ میں پھینکا، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، صرف اس لیے آگ میں پھینکا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا ایمان تو صرف اللہ پر ہے۔ اتنے لوگوں کو مارنا تھا تو بڑے بڑے گڑھے کھدوا دیے، ایک ایک کو پکڑتا تھا، اس سے پوچھتا تھا ایمان کس پہ رکھتے ہو، جو مکر جائے اس کو چھوڑ دیا، نہیں مکرا تو چلو جی چھلانگ لگاؤ آگ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوں آگ میں پھینکتا گیا حتی جاءت امرأة، ایک عورت آئی، اب اس عورت کو بھی پھینکنا تھا، وَمَعَهَا صِبِّيٌّ لَهَا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا عورت کے ساتھ۔ اب عورت جتنی بھی گئی گزری ہو نا، وہ اپنے لیے ہر تکلیف برداشت کر لیتی ہے، بچے کے لیے برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا، اب آگ میں پھینکا جانا ہے، اس سے پوچھا گیا بتاؤ کیا پروگرام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتقاصت، اس خاتون نے تردد کیا، رک گئی، سوچنے لگی کہ بچے کو آگ سے بچا لوں، یہ خیال آیا، تھوڑی دیر رکی، ابھی رکی تھی
اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی، بچہ بول پڑا۔ کیا کہا اس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقال لها الغلام، وہ بچہ بولا جو اس نے اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ کہتا ہے یا امہ، او میری ماں، اصبری انک علی الحق، تو تو حق پر ہے، تو صبر کر۔ اب صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صبر کرنے کا مطلب ہے آگ میں چھلانگ لگا دے۔ انک علی الحق، تو جو حق پہ ہے، تو کیوں سوچ میں پڑ گئی؟ جب حق پہ ہو تو آگ میں چھلانگ لگا دو۔ اب اس بیری لفظ صبر کس لیے استعمال ہوا؟ آگ میں چھلانگ لگا دینے کے لیے استعمال ہوا۔ عجیب بات ہے، کہیں رونے سے رکنے پر صبر، کہیں ہنسنے سے رکنے پر صبر، کہیں خوشیاں منانے سے رکنے پر صبر، کہیں آگ میں چھلانگ لگا دینے پر صبر، اور کہیں کسی دشمن کے ساتھ ٹکرا جانے پر صبر۔ یہ کیا ہے صبر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصبر ضیاء، جو صبر کر لے گا اس کو گویا دنیا آخرت کی روشنی میسر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں اس بیان کو جاری رکھوں گا، اور جو بقیہ گفتگو ہے اگلے جمعے میں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر کی اصل حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اس کا کیا رول ہے، کس طرح اپلائی ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔